بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں اور جانوروں کے مابین ایک بنیادی فرق زبان کا بھی ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انسان اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اسے کلام کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ تاہم محض کلام پر قادر ہو جانا ہی کافی نہیں ہے۔ کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات ایک عام سی بات شیریں انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ دانشمندانہ بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا گفتگو کی اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس قرآنی آیات میں بظاہر اونچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اونچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اونچی آواز میں بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اونچی آواز میں کلام کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے کہ جب اس کا مقصد کسی پر رعب جمانا اور اپنی برتری ظاہر کرنا ہو، اور ایسی صورت میں بلند آواز میں بولنے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسے بدترین آواز قرار دیا گیا ہے۔ اندازِ گفتگو میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ شائستگی کی علامت ہے۔ بلا وجہ تیز بولنا وقار کی منافی ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے۔ اگر گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہو تو اسے دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات کو سمجھ جائے۔ گفتگو کا مقصد اپنا مداح دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، لہٰذا گفتگو میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ انداز سامع کی فہم و استعداد سے مطابقت رکھتا ہو۔ مثلاً ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو سامع کے لیے اجنبی ہوں۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ کسی شخص کی گفتگو سے سننے والا جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیر پا ہوتا ہے۔ ایک بدصورت آدمی بھی محض اپنے شیریں کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے،
اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ طریقہ اپنائے تو لوگ اسے بیزار ہو جاتے ہیں۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے، اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ اسی طرح الفاظ ادا کرنے میں ٹھہراؤ اختیار کریں، بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، درست لہجہ اپنانے سے حتی المکان گریز کریں۔